صفحہ نمبر 26 یعنی 26، معارف القرآن جلد اول، مکی اور مدنی آیات۔ ناظرین اکرام، معارف القرآن مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، جو کہ تقی عثمانی کے والد ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی ایک تفسیر ہے، بہت پسند کی جاتی ہے ملک میں، ملک سے باہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ مکی اور مدنی آیات۔ ناظرین، یہ دوسرا ویلاگ ہے ہمارا اس کا، اور یہ صفحہ نمبر 26 ہے۔ ہیڈنگ ہے ہمارا مکی اور مدنی آیات۔ آپ نے قرآن کریم کی صورتوں کے عنوان میں دیکھا ہوگا کہ کسی صورت کے ساتھ مکی اور کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے۔ اس کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ مکی اور مدنی، مفسرین کی اصطلاح میں مکی آیات کا مطلب وہ آیات ہیں جو آپ کی بغرض ہجرت مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی آیات کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آپ کی مدینہ پہنچنے کے بعد نازل ہوئیں۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئیں، اور مدینہ کا یہ کہ وہ شہر مدینہ میں اتریں، لیکن یہ مطلب درست نہیں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو شہر مکہ میں نازل نہیں ہوئیں، لیکن چونکہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی تھیں اس لیے انہیں مکی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ جو آیات منع عرفات یا سفر معراج کے دوران نازل ہوئیں وہ بھی مکی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ جو آیتیں سفر ہجرت کے دوران مدینہ کے راستے میں نازل ہوئیں ان کو بھی مکی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سی آیات ایسی ہیں جو شہر مدینہ میں نازل نہیں ہوئیں مگر وہ مدنی ہیں، چنانچہ ہجرت کے بعد آپ کو بہت سے سفر پیش آئے جن میں آپ مدینہ طیبہ سے سینکڑوں میل دور بھی تشریف لے گئے۔ ان تمام مقامات پر نازل ہونے والی آیتیں مدنی ہی کہلاتی ہیں، یہاں تک کہ ان آیتوں کو بھی مدنی کہا جاتا ہے جو فتح مکہ یا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر خاص شہر مکہ یا اس کے مضافات میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ آیات قرآنی ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانۃ انی اہلھا مدنی ہے، حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ پھر بعض صورتیں تو ایسی ہیں کہ وہ پوری کی پوری مکی یا پوری کی پوری مدنی ہیں، مثلا سورت مدثر پوری مکی ہے اور سورت آل عمران پوری مدنی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ پوری سورت مکی ہے لیکن اس میں ایک چند آیات مدنی بھی آ گئیں، اور بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوا ہے۔ مثلا سورہ احراف مکی ہے لیکن اس میں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ سے لے کر اِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ تک کی آیات مدنی ہیں۔ اسی طرح سورت حج مدنی ہے لیکن اس میں 4 آیتیں یعنی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى سے لے کر عذاب یوم العقیم عذاب یوم عقیم تک مکی ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کسی صورت کا مکی یا مدنی ہونا عموماً اس کی اکثر آیتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جس صورت کی ابتدائی آیات ہجرت سے پہلے نازل ہو گئیں اسے مکی قرار دے دیا گیا، اگرچہ بعد میں اس کی بعض آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ ناظرین، یہ ہمارا ہیڈنگ تھا کہ قرآن کریم کی کسی صورت پر مکی لکھا ہوتا ہے، کسی پر مدنی لکھا ہوتا ہے، تو جو لوگ سمجھنے والے عام روٹین میں یہ سمجھتے ہیں مکی کا مطلب مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ کا مطلب مدینہ میں نازل ہوئی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا صحیح مفہوم یہ ہے، یہ مکہ میں جانے سے پہلے جو ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، جو مکہ میں جانے کے بعد ہوئی ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ اصل اس کی ڈیفینیشن یوں ہے کہ ہجرت سے پہلے والی تمام مدنی اور ہجرت کے بعد والی تمام مکی کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق ہے۔ باقی اگلا جو ہمارا ہیڈنگ ہے وہ ہے مکی و مدنی آیتوں کی خصوصیات، یہ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔